اللہ وحدہ لا شریک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سبحان اللہ۔ سادہ لفظوں میں اگر بات کروں اور اس کا مفہوم عرض کروں تو اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ ایک اور مقام پر رب ذوالجلال فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یغیر ذالک بأن اللہ لم یغیر نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے قوم کے اوپر کی ہوتی ہے جب تک کہ وہ اس کو خود نہ بدلے۔ یعنی اللہ تعالی قوم کو اس کے حال پر رکھتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو سنوارتی یا بگاڑتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قوم کے اوپر۔ قوم اگر اپنے معیار کو برابر رکھتی ہے تو اللہ اس کے معیار کو بگاڑتا نہیں ہے۔ جب قوم اپنے آپ کو خود بگاڑتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کو بدل دے گا۔ انگریزی کا مقولہ بھی یہی ہے اللہ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد سے جس بندے کے اندر آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ ہو تو پھر کچہری میں ایک لفظ بولا جاتا ہے مدعی سست اور گواہ چست۔ مدعی جب جو کیس لڑنے والا ہے مدعی ہے وہی آدمی وہ بالکل فارغ ہو تو گواہ کیا کریں گے؟ یا ایک مدعی اپنے وکیل کو صحیح بات بتاتا ہی نہیں ہے تو وہ کیس کیسے لڑے گا؟ اللہ بھی یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے آپ کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ جس کے اندر کچھ ہوتا ہے میں کچھ کروں، میں کچھ بنوں، میں آگے بڑھوں، 4 دن کی زندگی ہے وہ ادلے تدلے میں نہیں گزارتا، کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک بندہ کام نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، ترقی کیسے آئے گی؟ فرداً ترقی آ سکتی ہے۔ مثلاً ایک طالب علم ہے، اچھا پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی اساتذہ مدد کروا دیتے ہیں، کوئی کسی فن میں مہارت رکھتا ہے اور باہر کسی کی وہ اس کے چاہنے والے منت سماجت کر کے اسپانسر باہر سے بھیج دیتے ہیں تو ویزا بھیج دیتے ہیں، لیکن قوم کی حالت نہیں بدلتی۔ قوم کی حالت تبھی بدلتی ہے جب وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے، پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال آ جاتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیں، پھر اس حدیث کے ساتھ اپنا موازنہ کریں تو ہم کتنے پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر تو ہمارا ایمان بھی ڈولنے لگتا ہے، اپنے آپ کے اوپر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص
جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے. یہ حدیث ہے رسول اللہ کی. اور اسی کے آگے نبی پاک نے فرمایا اس کی زندگی سے موت اس کے لیے بہتر ہے. جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے، نبی پاک فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے، اور اس کی اس زندگی سے بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر موت آ جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. یہ حدیث تو دلوں کی کھڑکیوں کو کھول دیتی ہے کہ جس کے 2 دن، ہمیں تو کام سے چھٹی ہو تو ہفتہ پورا بھی اسی طرح گزر جاتا ہے، بلکہ ہمارے تو 10 سال زندگی کے اسی طرح گزر رہے ہیں. اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو کہاں ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے؟ شاید ہمارے اندر وہ جذبات نہیں رہے، یا اگر کہوں تو میں ایسے کہتا ہوں جو ہم زبان سے کہتے ہیں ہمارا عمل اس کا ساتھ نہیں دیتا. جو ہم زبان سے کہتے ہیں، جو بات ہماری زبان بولتی ہے، ہمارا کردار اس کا ساتھ نہیں دیتا. یہ بات تو اتھینٹک ہے. اللہ کا قرآن ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ. جو تم زبان سے کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ اگر 2 رخیں ہو عمل اور کردار میں، زبان اور کردار میں فرق ہے تو اللہ کے ہاں تو وہ بڑا مجرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. مثالی ہوتا ہے. ہم تو ناراض نہ ہونا، جیسا ہمارا پہلا دن رمضان کا تھا، یکم بولیں بھول جاتا ہے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے. یہ تو ایک مرغی ہے جو انڈا دیتی ہے، بھولتی نہیں ہے، بچوں کو پال کے دوسرے کا شروع کر دیتی ہے. ایک جانور ہے جو جس کا کام ہے وہی بس اسی پہ چلتا رہتا ہے. انسان بھولنے سے سیکھتا ہے. بھول جاؤ تو شرمایا نہ کرو. میں نے کیا بولا تھا جو آپ نے جواب دیا؟ جی رمضان. جیسے ہم یکم رمضان کو ہوتے ہیں، اس سے 2 قدم آگے چلے جاتے ہیں یکم شوال کو. جبکہ اللہ یہ کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایمان والوں کے دل کانپ جاتے ہیں. اور یہی ایمان والا جب قرآن کی آیتیں سنتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. جس اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کے اوپر رحم نہیں کرتی، جو اپنے آپ کو نہیں بدلتی. اسی پہ میرے نبی نے یہ فرمان جو میں نے آپ کو سنایا ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، رسول اللہ کی بات، ہلاک ہو جائے وہ شخص، رسول اللہ کی بات، حدیث ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے گزرتے ہیں. میں یہ ریپیٹ اسی لیے کر رہا ہوں کہ فکر پیدا ہو جائے دل کے اندر. کیا وجہ تھی کہ 23 سالوں میں پورے کا پورا نظام ہی بدل دیا گیا. 23 سالوں میں وہ تبدیلی آئے گی
جو کائنات میں نہ پہلے کوئی لایا نہ کائنات میں بعد میں کوئی ایسا لایا. کیا تھی؟ ہم جیسے پہلے رمضان کو ویسے یکم شوال کو، جیسے ہم عشق رسول کی باتیں یکم ربیع الاول کو کرتے ہیں، سنتے ہیں اور ان کا آغاز کرتے ہیں، اور وہی بات جیسے ہم یکم ربیع الاول کو تھے ویسے ہی ہم یکم ربیع الثانی کو ہوتے ہیں. فرق نہیں ہوا. میں یہ کہوں گا، یہ جو ہم بولتے ہیں نا، ہمارا کردار اس کا ساتھ نہیں دیتا. ناراض نہ ہو. کیا بات تھی ان میں اور کیا وجہ ہے ہم میں کہ ہم وہ نہیں ہم جیسا ہوتا؟ بات یہی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. جب وہ قرآن سنتے تھے ان کے دل ڈرتے تھے. ہمارے دل حرکت میں نہیں آتے. ڈرنا تو دور کی بات ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، جب وہ مومن قرآن سنتا ہے نا تو اس کی جسم کی ڈوئی جو ہے نا وہ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ عادت ہوتی ہے اگر تو دل سے پڑھے نا. کوئی دل سے پڑھے اور سنے دل سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. قرآن سن کے پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہم تو نماز پڑھیں نا، نماز پڑھ کے مسجد میں باہر نکلے، پتہ چلے کوئی پریشانی ہو گئی ہے، بچہ تھانے میں چلا گیا تو دوڑ دوڑ کے سفارشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اللہ تو ہمیں بھول جاتا ہے. بیماری آئی اور فوراً ہم سی ایم میں 14 نمبر پہنچ جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کا فرمان ہے پہلے صدقے سے آغاز کرو. لازمی بات ہے جب الٹ کیا جائے گا نبی کے طریقے سے تو پھر برکت بھی تو ختم ہو جائے گی نا. بے شک. ہم جب سی ایم جواب کر دیتا ہے پھر ہم صدقے کی طرف جاتے ہیں. اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں صدقے سے آغاز کرو، کیونکہ ایک نہیں 20 فرشتے تیرے ساتھ حرکت میں لگے ہوئے ہیں. 2 تو تیرے، 4 تو تیرے نام اعمال کو لکھتے ہیں. 2 ادھر 2 ادھر، ایک دن والا ایک شام والا، 2 ہو گئے نا. کہیں میں غلط تو نہیں ہوں؟ کرامن کاتبین. ایک ادھر دن کو، ایک ادھر رات کو، پھر باقی بھی ہیں 4 ان کو نکال دو. پیچھے کتنے بچے؟ 16 تیرے ساتھ لگے ہوئی ہیں. کوئی تیری نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے. پتہ ہے کہاں سے یہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ برتن کھلا رہ جاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اگر یہ 20 فرشتے تمہاری حفاظت نہ کریں تو جن ہی تمہیں ناسیدہ ہونے دے، یہی تمہیں الو بنائے رکھے. ہاں جب لکھی تقدیر آ جاتی ہے تو پھر چھوڑ کے یہ بیٹھ جاتی ہے. یا پھر جب تو بالکل اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے اس میں ایمان نہیں ہوتا، زانی زنا کرتا ہے اس میں ایمان نہیں ہوتا، فراڈیا فراد کرتا ہے اس میں ایمان نہیں ہوتا، قاتل قتل کرتا ہے اس میں ایمان نہیں ہوتا، اس وقت یہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو عرض کر رہا ہوں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا. پورا مہینہ عشق رسول کے قصے سن سن کے دعویٰ بھی بڑا ہے، غلامی رسول کی موت بھی قبول ہے. تو وجہ کیا ہے؟ ادھر تو 23 سالوں میں حالات، انداز، رنگ ڈھنگ ترنگ سارے کا سارا بدل گیا. جو نبی کے ساتھ جڑے وہ کائنات کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بن گئے. میرا خیال ہے مجھے یہ بات کہنے کا حق ہے. نہ نبی خود حجرے میں بیٹھ کے چلے لگاتے رہے، نہ صحابہ حجروں میں بیٹھ کے تویز پیتے رہے اور تویز لکھتے رہے،
نبی بدر میں بھی گئے، نبی احد میں بھی گئے، نبی طائف میں بھی گئے، نبی خندق میں بھی گئے، نبی تبوک میں بھی گئے، اور نبی ایک لشکر جرار تیار کر مکہ کی طرف بھی رخ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کی حالت کو بدل دیا۔ آج کہ پیری مریدی بھی عجیب ہے، بس پیر حجروں میں بیٹھ کے تویز دیتا جا رہا ہے اور تیری قسمت بدلتی جائے۔ بابا اگر قسمت سے قوم تویز سے قوم بدلتی تو پھر صحابہ بیٹھ کے تویز کیوں نہ لکھتے؟ اب تو زمانے کا جو نکھٹو ہوتا ہے وہ کمینے کچھ اور بھائی کے ساتھ مخالفت، بھابھی کے ساتھ یا رشتہ دار کے ساتھ یا محلے دار کے ساتھ نہیں کر سکتا، تو ان جھوٹے اور لانتی لوگوں کے پاس تو اپنے بھائی کے نقصان کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ کیا مومن اسی کے لیے رہ گیا ہے؟ ان جھوٹے اور فرانیوں کے پاس جو تجھے سارا باغ دکھاتا ہے 7 دنوں میں تیری قسمت بدل جاتی ہے۔ قسمت ایسے نہیں بدلتی، قسمت میرا رب بدلتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کرتا جائے، احسان کرتا جائے، اس کی تعریف کر بیٹھے تو وہ ہمیشہ اسی کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، چاہے جھوٹی صحیح، جو کسی سیاسی لیڈر کے سامنے نچ نچ کے ڈانس کر کر کے ہے جی گلا پھاڑ پھاڑ کے اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے نعرے لگاتا ہے، اس لیڈر کی اس کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ اگر تو دل سے اپنے رب کی تعریف کر تو وہ غافل تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈر کے جیسے اس نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اگر تو اس کا قرآن سن کے سمجھ کے ڈر کے اس کے سامنے جاری کر تو کیا وہ بدلنے پہ قادر نہیں ہے جس کا یہ اعلان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر جب اس کا ہو جاتا ہے بندہ تو پھر وہ بدلتا تو ہے نا، پھر وہ آگے نہیں دیکھتا۔ ایک طرف ابابیل ہیں، پرندے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک طرف بڑے بڑے ہاتھی ہیں، تو وہ ہاتھیوں کو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مروانے پہ قادر ہے۔ وہی رب جو ان ابابیلوں کا تھا وہی رب تیرا اور میرا۔ سمندر پانی بہا کے لے جاتا ہے دریا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی کمزور عوام ہے اور گھوڑے ہیں، اور گھوڑے پانی کا مقابلہ کرتے ہیں، پانی ان کا حیا بھی کرتا ہے اور رک بھی جاتا ہے۔ جو رب ان موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور اس کے گھوڑوں کا تھا وہ رب تیرا بھی ہے اور میرا۔ فرق یہ ہے کہ تیرے نبی کا فرمان ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے گزرتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اس کی زندگی سے اس کے لیے موت بہتر ہے، جو وبال جان ہے اپنے لیے اور اپنوں کے لیے۔ افسوس ہے نا، اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بول، ہم ہر کام میں جھوٹ بولتے ہیں۔ دنیا تو ہمیں کہتی ہے وکیل جھوٹے ہوتے ہیں، مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ مسجد کا ملا چھٹی لینے کے لیے بھی جھوٹ بول کے چھٹی کرتا ہے جھوٹوں سے۔ 3 دن لیٹ ہو جائے کہتا ہے میری فلاں کو فلاں ہو گیا، قسم اللہ کی ایسے کرتے ہیں مولوی۔ کاروباری ہر رنگ میں بیچنے میں بھی جھوٹ بولتا ہے، مکان کرائے پہ لگانے پہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ پہلے کتنا تھا جی 15,000 تھا، اور جی میں پہلے کو بھی تو 16,000 میں دیا ہوا تھا، تجھے میں کیسے 15 میں دے دوں؟ ہم نے ہر رتے میں جھوٹ رکھا ہوا ہے۔ جب ہم جھوٹ بولیں گے تو اللہ کی نصرت اور مدد کہاں سے آئے گی؟ ورنہ سب سے زیادہ محفلیں تو ہم بریلوی کرتے ہیں اور ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ میرا ناقص عقل یہی کہے گا آنے والا اللہ کی رضا کی خاطر نہیں آتا، یا داد کے لیے آتا ہے یا امداد کے لیے آتا ہے۔ پھر میں تو یہی کہوں گا نا، یا داد چاہیے میری واہ ہو جائے، یا امداد چاہیے میرا کچھ بن جائے۔ اب دیکھیں اب مولوی کی بات نہیں، ہر کوئی ٹکا کے بولتا ہے۔ یا امداد کے لیے آتا ہے یا داد کے لیے آتا ہے۔ اگر نبی کے دین کے لیے آتا تو پھر تو مزہ آتا نہ کچھ۔
سبحان اللہ پسند بھی ہوتا تھا کچھ. مثنوی میں مولانا روم لکھتے ہیں نا، وہ ایک شخص کی بیٹی خوبصورت تھی اور خوبصورت بیٹی تھی اس کی. اس کو جب دلہن بنایا گیا نا تو وہ اور زیادہ حسین. لازمی بات ہے میک اپ میں بھی ایک رنگ آ جاتا ہے. اسی لیے آج کل پہلے تو زنانیاں جاتی تھی میک اپ کے لیے، اب دولہے بھی میک اپ کے لیے آتے ہیں. مجھے دولہا کہاں گیا؟ میک اپ کے لیے گیا. واہ شروع پہ واہ. اور مرد اور میں کھانے میں دولہا کہاں گیا ہے؟ میں تو کئی مولویوں کا نکاح پڑھایا. مولوی صاحب غسل کر کے داڑھی کو کنگا لگایا، ذرا اس کو سیٹ کیا، ٹوپی ڈالی، بس زبردست دولہا تیار ہو گیا. قسم سے یہ لفظ مجھے سنتے ہوئی بھی شرم آتی ہے. دولہا کہاں گیا تھا؟ جہاں پہ زنانیاں ہیں. پارلر میں واہ جی واہ، کیا بات ہے. فیشن کروانے گیا، چٹا ہونے کے لیے. ایسا ہی ہے نا. جی جی. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب اس کو دلہن بنایا گیا تو اور زیادہ حسین لگنے لگی، خوبصورت ہوئی. سہیلیوں نے کہا کہ ماشاء اللہ آج تو بہت خوبصورت لگ رہی. وہ بھی کوئی عظیم عورت تھی نا. اس نے کہا بات سنو، تمہارے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مزہ تب ہے جس کے لیے میں تیار ہوں وہ مجھے قبول کر لے. بیان کرنے والا یا لانے والا یا سننے والا، ان کی واہ سے کیا ہوتا ہے؟ مزہ تب ہے جس کی رضا کے لیے وہ بیان کر رہا ہے اور قیامت کا مجمع لگا ہوا ہو، سرکار کہہ دیں چھوڑ دو دیکھو ہمارا غلام آ. تو جب داد کے لیے بیان کرے گا یا امداد کے لیے بیان کرے گا یا محفل کروانے والا یہ کہے کہ ہماری محفل سج جائے، پھر ان قوموں کی حالت نہیں بدلتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ادھر 23 سالوں میں دنیا بدل دی. عمر فاروق جب بیت المقدس میں جاتے ہیں، ترکی گھوڑے پہ سوار کیا گیا. گھوڑا جب جنبش کرتا ہے، عمر فاروق کہتے ہیں مجھے اسلام کی عزت کا. پھر جب وہ شہزادہ داخل ہوتا ہے اسی سرزمین پہ تو غلام گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہے اور وقت کا امیر المومنین اس کی لگام پکڑے جا رہا ہے. یہ دین ہے. ہاں تبدیلی آ سکتی ہے جب بددیانتی کی جگہ دیانت آ جائے، جب جھوٹ کی جگہ سچ آ جائے، جب حد حراموں کو سائڈ پہ کیا جائے، حلالی آ جائے، تبدیلی آ سکتی ہے. جب نہ اہلوں کو ہٹا کر اہل لوگوں کو مسند پہ بٹھایا جائے، جب جاہلوں کو سائڈ پہ کر کے ممبر اہل علم کے حوالے کیا جائے، پھر تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن نبی کی اس حدیث کو کدھر رکھو گے؟ کہاں کرو گے رسول اللہ کے اس فرمان کو؟ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص، پھر توجہ کرو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے گزرتے ہیں. سبحان اللہ. پتہ ہے آپ کا جو چیف آف آرمی اسٹاف بنا ہے، میں نے کل سنا ہے جس نے 38 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کیا ہے. 38 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کیا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان خانوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے. 20-30 سال مسجدوں کے چندوں پہ گزارا کرنے والا ملا
قرآن پہ محنت نہیں کرتا. جب ایسے حد حرام قوم کے اندر ہوں گے تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی. کوئی تمہارے دودھ میں پانی امریکہ والا تو نہیں ملاتا, مرچوں میں ملاوٹ عیسائی تو نہیں کرتا, بازار میں 6 نمبر 18 نمبر چیزیں کوئی انڈیا والا تو نہیں کرتا. ہم خود ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعم علی قوم. اللہ جو قوم کو نعمت دیتا ہے نا وہ تا وقت نہیں بدلتا. حتی آپ بھی دور چلے گئے کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, میں سیدھا کر دے. انعم علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک وہ خود نہیں بدلتے اپنی نعمت. آج اللہ نے تو ہمیں دین, اللہ تو دین کو پسند کرتا ہے, اور اللہ جس کے اوپر فضل کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اللہ جب جس پہ فضل کرتا ہے اس کو امداد کر دیتا ہے. اللہ جب جس پہ فضل کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور جب اللہ کے دیے ہوئے دین, نبی کے عطا کردہ دین پہ پھر چلے گا, پھر اللہ بھی تجھ پہ رحم کرے گا. اور بندہ اپنے سے اوپر ہی والے کو دیکھتا ہے. 70 سالوں میں ہم نے یہی سیکھا ہے, رشوت دینا. تھانوں میں جاؤ تو رشوت, المدوں کے پاس جاؤ تو رشوت, کام نکالنا ہو تو رشوت. جب نالائق لوگ اوپر آئیں گے اور کم سوچوں والے لوگ آئیں گے پھر کہاں ہمارا مقام اور مرتبہ رہے گا؟ پھر ہم قوم کدھر چلے جائیں گے؟ تبدیلی تبھی آ سکتی ہے انسان جب اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرے. قومیں تب بنتی ہیں. اور ہمارے پاس تو خدا کی قسم وہ دائیں عمل ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں, اور وہ اللہ کا قرآن ہے. جس قرآن کو آج مسلمان صرف اور صرف یا اونچی جگہ پہ یا جب مرنے کے قریب ہوتا ہے سانس نکلنے کے لیے رکھ لیا ہے, یا پھر مولوی صاحب کوئی اللہ کا نام وظیفہ ہی بتا دو کچھ ہو جائے. بابا وظیفے بھی تب اثر کرتے ہیں جب دل کے اندر ایمان ہو. قرآن بھی تب فائدہ دیتا ہے صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھو. جو چور اٹھتا ہے زمانے کا نکما نکھٹو, خدا کی قسم میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں جن کو کل میں نے کنگلا دیکھا ہے اور آج گلی بنوں میں بیٹھ کے وہ تعویذ لکھ رہے ہیں اور ان کے پاس کاریں ہیں, کوٹھیاں ہیں, بنگلے ہیں. قوم دیتی جا رہی ہے, لٹاتی جا رہی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیندار لوگوں سے دنیا بیزار ہوتی جا رہی ہے. میں کل میرے ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ میں گھر میں گیا اور سارے ماشاءاللہ مولوی ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی, اور بچہ باپ ماں کو گالی دے رہا ہے, بھائی بہن کو گالی دے رہا ہے. مولوی صاحب ایسے ہی ہے, آپ سن رہے تھے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, مولویوں کی تقریریں سن کے عشق میں انہوں نے داڑھی تو رکھ دی ہے, کوئی داڑھی رکھ کے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے, کردار تو نہیں نہ بدلا. خبر نہیں کیا کہوں اس کو, خود فریبی خدا فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اللہ اکبر کہتا ہے نا, پتہ نہیں میں اس کو خدا سے دھوکہ کرتا ہے یا اپنے آپ سے کر رہا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. عمل سے فارغ ہے, اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں,
ضمیر مشرق مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر کو ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ وہ ترقی کرتے کہاں پہ چلے گئے؟ آج پوری امت مسلمان خیر کی محتاج ہے، کفر کی محتاج ہے، یہود و نصارہ کی محتاج ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جو کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے قوم کا لفظ لگایا ہے، مسلمان کا نہیں کہا، مومن کا نہیں کہا۔ قوم چاہے کفر کی ہے چاہے اسلام والوں نے کام کیا، اللہ نے ان کا پلڑا اوپر کر دیا۔ آج یہود و نصارہ نے محنت کی، اللہ نے ان کا پلڑا اوپر کر دیا۔ اور یہ جو کس سے سنا رہے ہیں ہم نے یہ کیا تھا، ہمارے پیر نے یہ کیا تھا، ہمارے پیر، آج تو پیر کی کرامت بھی جواب دے گئی ہے۔ اب کوئی دے نا کرامت، نکالے اٹھائے۔ وہ پیر تھے نا، ان کو فکر تھی ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ آج پیر کو بھی فکر ہے، پیر کے ماننے والے کو بھی فکر ہے، میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، میرا گھر کوٹھی اور کار اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا ادھر ہی لگ جاؤ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،